پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج، علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ، نرم مزاج ہوں، جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس، صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں. نالج از ریکوائرڈ بیفور انجوائننگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا، آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتہ. جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے، پیار سے، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص سے بات کریں، ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا، ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ اسپیکٹ، یہ ہو گیا پہلا اسپیکٹ. پہلا اسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق؟ کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں. اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے. تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے. نمبر 2 ریگارڈنگ دی سیکنڈ اسپیکٹ آف پیشنٹ، اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو، انبیاء کو یہ میسیج دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن تھی، انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا. اور بے صبرے نہ ہوں ان کے لیے. بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے، یہ چھوڑ دیں یہ چیز، یہ کیوں نہیں انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے صبری. یہ صحابہ کو میسیج ہے، ہمیں میسیج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو. ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. آپ کا کام ہے میسیج دینا بس، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے. اٹ ول بی آن دا ڈے دے سی دیٹ وچ دے آر پرومسڈ ایز دو دے ہیڈ ناٹ ریمینڈ ان دا ورلڈ بٹ این آور آف اے ڈے. جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے اعمال کو یا اس سارے میدان کو، تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا. یہ ظاہر ہے ایک ریگریٹ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈس اوبیڈینس تھی تمہاری. تو یہ کون سا صبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے صبر کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن. خوبصورت بھی تھے، مشہور بھی تھے، ایلیٹ کلاس کے، وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے، ٹھیک ہے نا. آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ. اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا. جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس. لیکن اس موقع پہ، اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے، وہ کوریڈور تھا لمبا سا، سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے لاکڈ تھے. کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئی؟ اللہ نے بنائی. پوائنٹ از کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں، نفس امارہ سے پناہ مانگی. نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے. اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچڈ. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا، اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ول پرووائڈ شیڈ ٹو اے مین ٹو ہوم اے بیوٹیفل وومن آف ہائی اسٹیٹس سیڈیوسز بٹ ہی ریجیکٹس ہر بائی سیئنگ آئی فیئر اللہ انی اخاف اللہ. وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی، ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا. اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے، اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا، وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا.
تیسری جو ٹائپ ہے تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس, اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا, سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے, یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر, اب یہ سارے صبر کے کام ہیں, نیکی کا حکم دے, برائی سے روک, اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بیفالز یو, صبر کر جو بھی علی ما اصابک, جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے, اس وقت صبر ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے, آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, ویریلی ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ امور بہت عظیم ہے, اسٹرانگ ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں, ہر کوئی نہیں کرتا, لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان ہے. اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر, اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ, بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں, میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے, بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا, 6 اسٹیجز آف گریف کیا ہیں سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, گریف آ جائے شدید آپ کو, پہلے کیا ہوتا ہے شدید سیڈنس, اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل, انکار اس چیز کا, اس کے بعد ہے ڈپریشن, 6 اسٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس, ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ, کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومنٹ جو ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے, میرا خیال مومنٹ جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس میں آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن, نیچرل ہے, کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے, جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے, جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں, کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے, آپ صابر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبرے ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے